یکم فروری کی صبح میانمار، جس کا پرانا نام برما ہے، اس کی فوج نے اعلان کیا کہ انہوں نے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فوج نے برسر اقتدار جماعت نیشنل لیگ آف ڈیموکریسی کی رہنما آنگ سان سو چی اور دیگر سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ حالانکہ گزشتہ سال نومبر میں ہونے والے انتخابات میں سو چی کی جماعت نے حکومت بنانے کے لیے درخواست نشستیں حاصل کر لی تھیں اور 80% سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے۔ حالانکہ آنگ سان سو چی کی حکومت پر روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے سنگین الزامات بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جماعت مقبول رہی۔ نومبر میں ہونے والے انتخابات کے بعد سو چی پر انتخابی دھوکہ دہی کے الزامات لگے، وہ کہ اس کے ثبوت کوئی نہ تھے، لیکن یہ الزامات فوج کی حمایت یافتہ سیاسی جماعت یونین سولیڈیرٹی اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی طرف سے لگائے گئے تھے۔ یہاں یہ بات انتہائی دلچسپی کی حامل ہے کہ 1948 میں برطانیہ سے آزادی کے بعد سے 2011 تک عملی طور پر برما میں فوج ہی اصل حکمران رہی ہے۔ پھر 2011 کے بعد آنگ سان سو چی حکمران بنی تو بھی 2008 میں بنایا گیا ملکی آئین فوج کو حکومتی آئین پر اثر انداز ہونے کی اجازت دیتا ہے، بلکہ آئینی طور پر فوج کو اقتدار میں 25% حصہ دیا گیا ہے اور داخلہ، دفاع اور سرحدی امور کی وزارتیں بھی دی جاتی ہیں۔ چنانچہ اس قسم کے حالات میں فوج کو سو چی حکومت سے شاید یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ اکثریتی حکومت آئین میں تبدیلی کر کے فوج کو اقتدار سے مکمل طور پر علیحدہ کر سکتی ہے، حالانکہ ایسا تقریباً ناممکن تھا، کیونکہ اس کے لیے 75% اکثریت درکار ہوتی ہے، جو سو چی حکومت کے پاس ہو نہیں سکتی تھی، کیونکہ 25% نشستیں تو پہلے ہی فوج کے پاس ہوتی ہیں اور پھر ایوان میں دیگر سیاسی جماعتوں کی نمائندگی بھی موجود ہے۔ 2017 میں روہنگیا مسلمانوں پر ظلم اور ان کا قتل عام بہت بڑھ چکا تھا۔ عالمی سطح پر میانمار حکومت فوج پر شدید تنقید ہو رہی تھی۔ لندن کی ایک معروف NGO کے چیئرمین عبدالرزاق ساجد ان مظلومین کی امداد کی غرض سے صحافیوں کے گروپ کے ساتھ برما اور بنگلہ دیش کی سرحد پر لٹے پٹے روہنگیا مسلمانوں کی خیبہ بستیوں تک پہنچے تھے۔ ان کے مطابق یہاں میانمار فوج کی سخت سیکورٹی تھی، ہمیں یہ حکم تھا کہ کھانے پینے کی جو اشیاء بھی خریدنی ہیں وہ مقامی طور پر ہی خریدی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود خوراک سے بھرے ان ٹرکوں کو روک کر ان کی مکمل تلاشی دی گئی اور بلا وجہ تنگ کیا جاتا رہا، اس کے باوجود کہ انہیں اقوام متحدہ کی گائیڈ لائنز کے مطابق اپنا امدادی کام کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور اجازت بھی دی گئی تھی۔ عبدالرزاق ساجد اور ان کے ساتھ گئے صحافیوں کے مطابق ان کے امدادی ٹرکوں کی تلاشی لینے اور انہیں تنگ کرنے والی میانمار کی پولیس یا دیگر حکومتی ایجنسیز نہیں، بلکہ براہ راست میانمار کی فوج ہی تھی۔ اور مکافات عمل دیکھیے کہ اس وقت جب روہنگیا مسلمانوں پر برما کی حکومت اور فوج کے مظالم کے خلاف عالمی سطح پر تنقید ہو رہی تھی اور مغربی افریقہ کے ملک گیمبیا نے عالمی عدالت میں ان مظالم پر درخواست دائر کر رکھی تھی، اسی وقت اسی آنگ سان سو چی جو کہ امن کی نوبل انعام یافتہ ہے، اس نے موقف اختیار کیا تھا کہ عالمی عدالت کو اس کیس کی سماعت ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت سو چی نے تعصب اور جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی فوج کے مظالم کے حق میں بیان دیا تھا جس نے آج اس کی اکثریتی حکومت کو چلتا کیا اور سو چی کو جیل میں ڈال دیا ہے۔ عبدالرزاق ساجد نے گیمبیا کی حکومت کو میانمار میں ہونے والے مظالم سے متعلق اپنی آنکھوں دیکھے واقعات سے بھی آگاہ کیا تھا۔ گزشتہ سال 22 جنوری کو دی ہے کہ عالمی عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے برمی حکومت کو حکم دیا تھا کہ وہ فوج کو مسلمانوں کے قتل عام سے روکنے کے اقدامات کرے، لیکن یقیناً سو چی حکومت کے پاس فوج کو روکنے کی طاقت نہیں تھی۔ یکم فروری 2021 کو جب فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا تو فوری طور پر یہ بھی اعلان کیا کہ ہم 1 سال کے اندر ملک میں الیکشن کروا کے اقتدار انتخابات میں کامیاب ہونے والی جماعت کو منتقل کر دیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک اکثریتی جماعت جس کی قیادت کو قید کر لیا گیا ہے وہ آئندہ الیکشن ہار جائے گی اور فوج کی حمایت یافتہ جماعت جیت جائے گی؟ یقیناً اگر ایسا ہوا تو یہ فوج کی طرف سے الیکشن پر براہ راست اثر انداز ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ ادوار کے برعکس حالیہ فوجی شبخون میں بڑا فرق یہ ہے کہ اس مارشاء اللہ کا عالمی سطح پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے، اور ایسا اس لیے بھی ہوا کہ میانمار کی عوام خصوصاً طلباء نے اس فوجی بغاوت کے سامنے سینہ سپر ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر ہیں۔ بین الاقوامی طور پر میانمار پر بڑی پابندیاں عائد کی جا چکی ہیں اور یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ چند سال پہلے کی طرح میانمار کو ایک ناپسندیدہ اور خارج شدہ ریاست ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی عالمی سطح پر اہم ہے کہ قابض فوج کے چیف جنرل من آنگ ہیلنگ کا موجودہ حالات میں اگلا قدم کیا ہوگا۔ فوجی حکومت کے خلاف عوام میں پھیلی نفرت اور بڑھتے ہوئے مظاہروں کے ساتھ ساتھ عالمی برادری کی طرف سے مذمتی بیانات اور پابندیوں کی صورتحال سے وہ کس طرح نپٹیں گے؟
دوسری جانب عوام نے فوجی بینکوں سے پیسہ نکال لیا ہے۔ احتجاج جاری ہے، اسٹوڈنٹس اور زندگی کے ہر شعبے سے منسلک افراد سڑکوں پر ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے بھی اس فوجی بغاوت کی شدید مذمت کی گئی ہے اور پابندیوں کا عندیہ بھی دے دیا گیا ہے۔ دوسری جانب فوجی قیادت نے اقوام متحدہ میں برما کے سفیر کو بھی معطل کر دیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں میانمار میں فوجی بغاوت کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔